أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام خوشبو نہج البلاغہ میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور کلمہ نمبر 8 کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تعجب ہے انسان کی ساخت پر، اس کی بناوٹ پر کہ چربی کے ذریعے دیکھتا ہے اور ہڈی کے ذریعے سنتا ہے، سوراخ کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ تو اس پہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ابھی یہیں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ چربی کے ذریعے دیکھتا ہے۔ تو اس میں عظیم ترین گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پہنچایا تھا آپ تک۔ ابھی اور بھی بہت سی گفتگو ہے جو آپ تک پہنچے گی، اور ہمارے ساتھ میں پچھلی بار کی طرح، یا یوں کہوں کہ اس پروگرام میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ کی جو گفتگو تھی وہ آنکھ کے سلسلے سے کر رہے تھے، تو سوال ہم نے جو پوچھا تھا اس کا جواب چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ محدود وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، کہ یہ خدا کی اتنی بڑی اتنی عظیم نعمت یہ آنکھیں، تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس علی البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ اس سوال کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں چند ایسے مواقع بیان کر دیے تھے کہ خداوند عالم نے انسان کو کہاں دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ انسان اپنی خلقت کی طرف دیکھے، جو انسان کو یقیناً پروردگار عالم کی لامحدود عظمت اور انسان کے سامنے پروردگار عالم کی قدرت و طاقت اور اس کے علم و کمالات کو ظاہر کر دی۔ پھر دوسری جگہ قرآن مجید نے بیان کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی سورہ نور کی 30ویں آیت میں پروردگار عالم نے کچھ ایسی چیزوں کو مثلا بیان کیا ہے جہاں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، اور اپنے نگاہوں کو چاہیے صاحبان ایمان کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ اور عورتوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا ہے کہ اے صاحبان ایمان عورتوں، تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ لہذا قرآن مجید نے دونوں باتوں کو واضح کر دیا ہے کہ انسان کو کہاں دیکھنا ہے اور انسان کو کہاں نہیں دیکھنا ہے۔ لہذا انسان بہت غور و فکر کے ساتھ ان چیزوں کی طرف دیکھتا رہے جن چیزوں کو پروردگار عالم نے دیکھنے کے سلسلے میں بات کی ہے، کہ زمین و آسمان کی خلقت کی طرف دیکھے، آسمان کی بلندی کی طرف دیکھے، اپنی خلقت کی طرف دیکھے، کائنات کے سلسلے میں غور و فکر کریں۔ اور یہ دیکھنے کا عمل انسان کو علم اور تقوی عطا کرتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کی طرف انسان کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے یعنی جہاں سے بے شرمی، بے حیائی یا مثلا نامحرم کی طرف دیکھنا، ان چیزوں سے انسان کو روکا گیا ہے کہ ان چیزوں کو نہ دیکھنا۔ تو انسان جو بھی دیکھے وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، مگر افسوس انسان دیکھتا تو سب کچھ ہے مگر عبرت کی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھتا ہے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو نگاہوں میں اس کی طاقت ہے، کئی قسم کی انسان کے پاس نگاہیں ہیں، مثلا الفت و محبت والی نگاہیں ہیں، کرم و مہربانی والی نگاہیں ہیں، شکریہ کے طور پر نگاہ بھی شکریہ ادا کرتی ہے، نگاہیں بھی انسان کی بہت باتیں، مثلا نگاہ کے ذریعے سے انسان بہت ساری باتیں بھی کر لیتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے جو ابھی درمیانی گفتگو جو ابھی کہا تھا کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، تو عبرت کی نگاہ سے کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، عبرت کے سلسلے میں بہت زیادہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ عبرت کی نگاہ سے انسان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان حرام کی طرف بالکل نہ جائے، اور اس سلسلے میں پروردگار عالم نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیت
الم نجعل لہ عینین، ہم نے آپ کو دو آنکھیں عطا کی ہے، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا نہیں کی ہیں؟ جی جی اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اے آدم کے بیٹو، پروردگار عالم نے تمہیں منہ دیا ہے بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لہذا جب تم وہ بات بولو جو پروردگار عالم نے حرام کی ہے، یعنی غیبت کی ہے، تو تمہیں پروردگار عالم نے منہ کو بند رکھنے کے لیے دو ہونٹ بھی تو دیے ہیں، لہذا جی، حرام نہ بولنا بلکہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے اپنے منہ کو بند کر رکھنا۔ لینا۔ اسی طریقے سے اے آدم کے بیٹو، پروردگار عالم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہے، جب تمہاری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھے جو خداوند عالم نے حرام قرار دی ہیں، تو ان کو نہ دیکھنے کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں پلکیں بھی عطا کی ہیں، اور پلکوں کو تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ جب تمہاری نگاہ حرام کی طرف اٹھ جائے تو تم پلکوں کو اپنی بند کر لینا تاکہ وہ نہ دیکھو جسے پروردگار عالم نے منع کیا ہے۔ اور جی یقیناً انسان کو اتنی سمت میں انسان دیکھ سکتا ہے، اور پروردگار عالم نے نگاہوں میں انسان کی آنکھوں میں وہ گھومنے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے دیکھنے کی، ہر صورت میں انسان کو جو گھومنے کی آنکھوں میں طاقت رکھی ہے۔ کبھی کبھی مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ ادھر ہوتا ہے اور وہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے، مثلاً اس طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے اور اس طریقے ترچھی سے اس کی نگاہیں جو ترکی کہتے ہیں نگاہیں لوگ۔ اس کو ہوتی ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے کبھی انسان مثلاً چاروں طرف یہ اپنی نگاہوں کو، چہرے کو بالکل سیدھا رکھنے کے باوجود بھی یہ چاروں طرف اپنی نگاہوں کو دوڑا سکتا ہے، مثلاً اوپر بھی دیکھ سکتا ہے، نیچے بھی دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں چاروں طرف اپنی نگاہوں کو اس طریقے سے۔ تو یہ پروردگار عالم نے کتنی عظیم طاقت دی ہے اس دیکھنے کے بعد، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے انسان کو دو پلکیں دی ہیں۔ اگر کہیں وہاں نگاہ پڑ جائیں جہاں خداوند عالم نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ان چیزوں کو دیکھے، تو اب پروردگار عالم نے تمہیں دو پلکیں بھی دی ہیں تاکہ یہ پلکیں تمہاری آنکھوں کو بند کر دیں اور تم وہ نہ دیکھنے پائے جو تم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان پلکوں میں پروردگار عالم نے کتنی طاقت و قدرت رکھی ہے، نہ یہ تنہا وہاں بند ہوتے ہیں جہاں انسان کو مثلاً بند کر لینا چاہیے یا کھولنا چاہیے، بلکہ پروردگار عالم نے ان پلکوں میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب انسان پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو یہ آنکھیں، یہ پلکیں خود اپنے آپ میں بند ہو جاتی ہیں اور انسان کی آنکھ محفوظ ہو واہ، جاتی ہے۔ کسی بھی صورت میں اس میں کوئی مچھر یا کچرا، اگر کھلی ہوئی آنکھیں رہ جاتی اور انسان سو جاتا تو انسان کی نگاہوں کو، انسان کی آنکھوں کو ضرر اور نقصان پہنچ سکتا تھا۔ بالکل بالکل۔ لیکن پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کے لیے پلکوں کو ایسی طاقت و قدرت عطا کی ہے، انسان آنکھوں کو خود نہیں بند کرتا، بلکہ جب نیند طاری ہوتی ہے تو پلکیں خود بخود بند ہو جاتی ہونا ہیں۔ شروع ہو جاتی ہے۔ گویا یہ متوجہ کر رہا ہے پروردگار، تم اپنے آپ کو پہچانو، ہم نے صرف تم سے جو سجدہ لیا ہے، سجدے کے بارے میں جو بات کی ہے، ہماری عبادت کرو، وہ تمہیں اجر دینے کے لیے کہا ہے، ورنہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں سجدے میں ہی پیدا کر سکتے تھے۔ جیسے تمہاری آنکھوں کو ہم نے اتنی قدرت دے دی ہے کہ جب نیند کا غلبہ تم پہ طاری ہوتا ہے تو یہ خود بخود تمہارے روکنے سے بھی یہ نہیں رک پاتی اور خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کو وہیں دیکھنا چاہیے جہاں مالک نے چاہا ہے کہ انسان دیکھے، مگر انسان جو زیادہ تر دیکھے وہ عبرت کی نگاہوں سے دیکھے۔ اگر انسان عبرت کی نگاہوں سے نہ دیکھ رہا ہے اور انسان غور و فکر نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ تو رہا ہے مگر اس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا انسان وہ بینا وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہو، بینا تو وہ ہے جو آنکھوں کے ذریعے عبرت حاصل کرتا ہو۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایک بڑی عظیم حدیث میں اس بات کی طرف توجہ دی ہے، یقیناً میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اور جو سمجھ جاتا ہے وہ علم کے رتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ واہ، سبحان یعنی اللہ۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کو رٹ لے یا مثلا کسی مفہوم کو ذہن میں جگہ دے لے، بلکہ علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھداری اور ذمہ داری کے رتبے تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ امام امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مدائن کی طرف سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کیسر و کسریٰ کے محلوں کو دیکھا تو ان پر ہوا خاک اڑا رہی تھی، تو ہوا خاک اڑا رہی تھی تو اس ماحول کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایک صحابی نے مثلا ایک شعر پڑھا کہ ان کے مکانات کے نشانات مٹ گئے ہیں اور ہوا ان کے محلوں پہ خاک اڑا رہی ہے، گویا ان کی ایک میعاد معین تھی جس میں وہ اپنا کام کرے اور چلے گئے۔ اور یہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا عبرت حاصل کرنے کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، مگر انسان اس دنیا کو دیکھتا تو ہے مگر گزرے ہوئے سے عبرتیں حاصل نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ شعر سنایا
تو امام علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے اس آیہ کریمہ کو کیوں نہیں پڑھا، جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑے اور کتنے ہی کھیتیاں اور بڑے بڑے محل اور قصر اور ایسی نعمتیں چھوڑی ہیں جن سے وہ مالا مال تھے، اور ان کا وارث ہم نے دوسری قوموں کو بنا دیا، اور ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ انہیں کوئی مہلت سبحان دے اللہ۔ دی گئی۔ یعنی یہ آیہ کریمہ ان فرعون کے بارے میں ہے جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ یہاں امام اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ان کی بے پناہ طاقت اور ان کا بے پناہ ظلم و ستم، یقیناً ان کو مہلت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے 1 منٹ سے وقت پر 1 منٹ سے کم یا 1 منٹ زیادہ اگر زندگی کی ساری دولت دینے کے بعد بھی زندگی کا 1 منٹ یا 1 سیکنڈ حاصل کرنا چاہتے تو وہ زندگی کا 1 سیکنڈ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا یہی امام نے فرمایا کہ دنیا تو عبرتوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، مگر لوگ ہیں جو عبرتوں کے تذکروں کو دیکھتے نہیں اور غور و فکر کی نگاہ ان پر نہیں ڈالتے۔ یقیناً ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، مطلب یہ جو مختصر سی عمر ہے جو گزر چکی ہے اور جو دن باقی ہیں، کتنے دن ہیں جو زندگی کے ہیں، بھلا ان میں کیوں بے ایمانی کریں، کیوں دوسروں کا غصب کریں، کیوں دوسروں پر تہمت لگائیں، کیوں دوسروں پر الزام لگائیں۔ ایک مختصر سی زندگی ہے جس کو یہاں گزار کے چلا جانا ہے، اور کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے۔ تو جب یہاں سے جانا ہی جانا ہے تو لوگوں کے دل دکھا کے کیوں جاؤں، لوگوں کے دلوں میں محبت کیوں نہ ڈال کے جاؤں، تاکہ امام علی علیہ السلام کی وہ بات پر عمل کر سکوں جس میں امام نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے سے رہو کہ اگر ان کے درمیان میں ہو تو وہ تم سے ملاقات کی امید کریں، اے کاش ان سے ملاقات ہو جائے، اور اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو جب وہ تمہارے تذکرے کرے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، بہت نیک انسان تھا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ واہ سبحان اللہ، آپ کے ایک ایک جملوں میں اب ایسا علم سمویہ ہوا ہے کہ ہمارے ناظرین کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں واقعی بہت بڑے بڑے انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی خزانہ نہیں، کوئی روپیہ پیسہ کچھ لے کے نہیں آتے، سب کا سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ سب کچھ نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے محلوں کو تعمیر کیا اور بہت ظلم و ستم اور طاقت کے ذریعے بہت لوگوں پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ ان کی بڑی بڑی حکومت ان کو بچا نہ سکی، اور جب وہ وقت آ گیا جو پروردگار عالم نے معین کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں امام علی النقی علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بیان کریں۔ ان کے زمانے کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے متوکل۔ جی۔ اس بات کو مسعودی نے تحریر کیا ہے کہ متوکل نے امام علی النقی علیہ السلام کے گھر اپنے سپاہیوں کو بھیجنے کے بعد آپ کے گھر کی چیکنگ یا آپ کے گھر کی تلاشی، چونکہ کچھ لوگوں نے یہ خبر دی متوکل کو کہ امام تمہارے خلاف مثلاً اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں اور اسلحہ جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ حکومت کا تختہ پلٹ دیں، تو اس نے اپنے مثلاً لوگوں کو سپاہیوں کو بھیجنے کے بعد اس چیز کی خبر نکلوائی۔ لہذا جب وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا تو وہ لوگ امام علی النقی علیہ السلام کو متوکل کے دربار میں لے کے گئے، تو امام علی النقی علیہ السلام نے جب متوکل کو دیکھا تو اس کے چاروں طرف مثلاً اس کے لوگ ہم نوا بیٹھے ہوئے تھے، شراب اور رقص و سرور کا دور چلا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ شراب کے جام بانٹے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ رات گانے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ جیسے ہی متوکل نے امام علی النقی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خدمت میں بھی اس کے شراب کو شراب کے جام کو دینا چاہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میرے گوشت پوشت میں اس کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، کہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ تو اس وقت متوکل نے کہا کہ اچھا اگر ہمارا ساتھ اس چیز میں نہیں دے سکتے تو شعر ہی سناؤ۔ کہا میں شعر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن اگر نہیں تعلق رکھتے جو کچھ یاد ہو ان کو سنا دیجئے۔ تب امام علیہ السلام نے کچھ اشعار سنائے جن کا مطلب امام نے مثلاً جو اشعار سنائے تھے جن کا مطلب میں آپ کی خدمت میں واضح کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اگر ان چیزوں پر انسان غور کرے تو کتنے عظیم مطالب امام نے ان اشعار میں پیش کیے ہیں جو متوکل کے دربار میں امام نے پڑھے۔ مثلاً ان شعر اشعار کا ترجمہ یہ ہے، وہ بلند و بالا اور عظیم الشان محلوں میں رہتے تھے،
وہ بلند و بالا اور عظیم الشان شان محلوں میں رہتے تھے اور پاسبانوں اور محافظوں کے ذریعے ان کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن بلند محل اور پاسبانوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور وہ اپنے محلوں سے نیچے آ گئے ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ وہ اپنے محلوں سے نیچے آ گئے جن میں وہ زندگی گزارتے تھے، اور اب انہوں نے قبر کے گڑھوں میں سکونت اختیار کر لی ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے دفن کے بعد ایک منادی نے آواز دی، تمہارا وہ تاج، تمہارا وہ ٹھاٹ باٹ کہاں چلا گیا؟ تمہارے وہ شاداب اور تر و تازہ چہرے جن پہ بہترین شادابی اور بہترین تازگی چھائی ہوئی تھی، تمہارے وہ تر و تازہ چہرے کہاں چلے گئے؟ تو ان منادی نے خود ہی ندا دے کے کہا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں بہت کچھ مال و دولت کو کھایا، آج ان کے سرسبز و شاداب چہروں کو حشرات الارض کھا رہے ہیں، اس لیے کہ کل انہوں نے کھایا تھا، آج انہیں کھایا جا رہا ہے۔ واقعی قبلہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جسے کھا رہے تھے اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں کھایا جائے گا۔ تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں یعنی ہمارے اندر گھمنڈ و غرور نہ آئے، ان آنکھوں سے کیسے بچا جائے گھمنڈ و غرور سے؟ دیکھیے، انسان کے پاس جو اللہ پروردگار عالم نے آنکھوں کی طاقت عطا کی ہے، ان کے ذریعے سے انسان ہر اعتبار سے غور و فکر کرے اور عبرت کی نگاہ کے ذریعے سے سوچے دیکھے کہ پروردگار عالم نے تجھے جو یہ آنکھیں دی ہے، آنکھوں جیسی نعمت دی ہے، اس ذریعے سے تو کس طریقے سے اپنی عاقبت کو سنوار سکتا ہے۔ اگر پروردگار عالم ہم سے ان آنکھوں کو چھین لے، اور ان آنکھوں کو چھیننے کے بعد کیا ہماری دنیا واقعاً اندھی نہیں ہو جائے گی؟ جہاں بہت زیادہ انسان کو مثلاً خوبصورت سمجھا جا رہا ہے، سب چیزیں پروردگار عالم درست بنا دیتا، لیکن اگر انسان کی آنکھوں سے بینائی کو وہ چھین لیتا تو ساری کی ساری خوبصورتی رکھی کی رکھی رہ جاتی، اور انسان اپنی مقصد زندگی میں مثلاً وہ منزل اور کمال حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو جس پروردگار عالم نے یہ آنکھیں، یہ اتنی عظیم نعمت انسان کو عطا کی ہے، کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جس چیز کو بھی دیکھے عبرت کی نگاہ سے دیکھے؟ مثلاً اپنے والدین کی طرف دیکھے کہ کب ان کو سرسبز و شاداب تھے اور کس طریقے سے ان کی جوانیوں میں مثلاً بہترین طریقے سے ٹھاٹ باٹ اولاد گزارتی تھی، لیکن جب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے پہلے ان کے دادا و اجداد کی طرف دیکھے کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، یہاں تک کہ ایک آتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بڑی اور بڑی حویلیاں حویلیاں رہ جاتی ہے، اور ان کے مکین جو ان پہ حویلیوں کی وجہ سے جو غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، حویلیاں تو رہ جاتی ہے لیکن وہ رہنے والے اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ پاتے۔ لہذا جب یہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، اور یہ پورے حالات اس کائنات کے اس لیے کہ جو آج کے دن جو آبادی اس وقت زمین پہ موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی آبادی ہو، بلکہ اگر جب سے دنیا کو خلق کیا گیا ہے تو آپ یہ یاد کر لیجئے کہ جو زندہ ہیں وہ کم ہیں، اور جو زیر زمین پہنچ چکے ہیں یا مرگل سڑ کے وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو جب وہ بہت زیادہ نہ رہ سکے تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ لہذا جب انسان قبر کی جانب جائے، قبرستان کی جانب جائے، تو روایت میں آیا ہے کہ جب انسان قبر میں جائے، قبرستان میں جائے، تو وہ ضرور چند سوال کرے قبر والوں سے۔ پہلے تو وہ سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور یہ سب کے یہاں ہے کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ تو سلام کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے، جو قبر میں ہے، وہ سن رہا ہے، لہذا اب اسما اور افہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ شیعہ جو تلقین میں کہتے ہیں افہم اسما افہم اسما افہم، یعنی سن اور سمجھ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے جب ہم داخل ہوتے ہیں قبرستان میں تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے اہل قبر کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ جب یہ قبور مثلاً اگر یہ سنتے نہیں ہیں تو سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ اور سلام اگر سنتے ہیں تو سلام کا جواب بھی دینا واجب ہے، لہذا اگر وہ سنتے ہیں تو جواب سلام بھی دیتے ہوں گے۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک خاکی بندہ جواب سلام دے سکتا ہے، تو اگر ہم دور سے کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، تو کیا ان پر ہمارا سلام نہیں پہنچتا اور وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ یقیناً ان چیزوں کو انسان کو بہت متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب قبرستان میں انسان داخل ہو جائے تو سب سے پہلے یہ کہے کہ اے اہل قبر تمہارا کیا حال ہے، اور جب ادھر سے کوئی جواب نہ آئے تو
پلٹ کے یہ پوچھے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر اس کے بعد انسان ذرا غور کرے کہ قبروں میں وہ اس طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مگر وہ ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور اگر دے بھی سکتے ہیں تو اپنی آواز کو ہم تک نہیں پہنچا سکتے۔ کتنے مجبور ہو گئے ہیں۔ کہ ساری عبرت ہمیں لینا آنکھوں سے لہٰذا دیکھتے یہ ہوئے۔ قبر ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے سورما ہیں جو خاک میں مل کے خاک کا بستر اوڑھ کے خاک بن گئے ہیں۔ لہذا کل تمہیں بھی اسی خاک میں مل جانا ہے۔ خاک میں ملنے سے پہلے لوگوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ کل تمہیں خاک کا بستر اوڑھ کے سو جانا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ ادا کریں گے آقا، اس لیے کہ آپ نے ان آنکھوں کے جو ٹاپک پہ جو بیان آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائے ہیں، واقعی عبرت آمیز گفتگو ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ کی طرح آج کا جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی اچھا رہا ہے۔ اور یقیناً ناظرین، جب شکر کا سجدہ ہم کریں، یہ باتیں اگر آپ کو یاد آئیں تو بھی شکر کا سجدہ کریں کہ خدا نے ہمیں آنکھیں تو دی تھی، لیکن وہ علم نہیں تھا کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو سمجھ سکیں۔ آج اس پروگرام کے ذریعے آنکھوں کی قدر و منزلت کیا ہے، یہ عظیم نعمت آپ تک ہم نے پہنچا دیا اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر بہت بہت شکریہ ادا کریں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تو عظیم ترین گفتگو اسی کلمے کے سلسلے سے، جو چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہیں کہ ہڈیوں کے ذریعے سنتا ہے، سوراخ کے ذریعے سانس لیتا ہے، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ عظیم گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا